آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی صرف 2 آیات کو دیکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک عام سا جملہ جسے ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اپنے اندر ایک بہت گہری سوچ اور ایک مکمل طرز زندگی سموئے ہوئے ہے۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آئیے ان آیات کے پیچھے کی کہانی سے آغاز کرتے ہیں، جو دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک امتحان سے شروع ہوئی تھی۔ بات یہ تھی کہ مکہ میں قریش کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پرکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے یہودی علماء سے رابطہ کیا اور ان سے کچھ ایسے مشکل سوالات مانگے جن کا جواب دینا آسان نہ ہو۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال ان پر اصرار نوجوانوں کے بارے میں تھا جو صدیوں پہلے کہیں غائب ہو گئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کا جواب کل دیں گے، لیکن اس لمحے آپ نے اس وعدے کو اللہ کی مرضی سے نہیں جوڑا، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک بہت بڑے الہی سبق کی بنیاد رکھی گئی، ایک ایسا سبق جو صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے تھا۔ اس واقعے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں ایک بہت ہی واضح اور طاقتور حکم نازل ہوا۔ آیت کا آغاز ہی ایک بڑی سخت ممانعت سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام نصیحت نہیں ہے بلکہ ایک تاکیدی حکم ہے کہ کسی بھی کام کے بارے میں پورے یقین سے یہ مت کہو کہ میں یہ کل کر لوں گا۔ یہاں جو زبان استعمال ہوئی ہے نا، وہ بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، عربی گرامر میں جب فعل تقولن استعمال ہوتا ہے تو اس میں شدید تاکید ہوتی ہے۔ یہ صرف یہ کہنا نہیں ہے کہ مت کہو، اس کا مطلب ہے تمہیں ہرگز کبھی نہیں کہنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مستقبل کے بارے میں قطعی دعوے کرنا اللہ کے نزدیک کتنا سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس اصول کی اہمیت کا اندازہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں، وہ اللہ کے اتنے عظیم نبی تھے، لیکن جب انہوں نے ایک ارادہ کیا اور اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو نتیجہ ویسا نہیں نکلا جیسا انہوں نے سوچا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑا منصوبہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف منع ہی نہیں کیا بلکہ فوراً اس کا حل بھی بتا دیا، اور وہ حل ایک چھوٹے سے جملے میں ہے جس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ کہتا ہے، ہاں مگر اس صورت میں جب تم ساتھ یہ بھی کہو اگر اللہ نے چاہا۔ یہی وہ مشہور جملہ ہے جسے ہم انشاءاللہ کہتے ہیں۔ چلیں ذرا ان 3 الفاظ کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ بنتا کیسے ہے۔ سب سے پہلے ہے ان، جس کا مطلب ہے اگر۔ یہ جملے میں ایک شرط کا عنصر لاتا ہے، یعنی یہ کام یقینی نہیں ہے بلکہ ایک شرط پر منحصر ہے۔ دوسرا لفظ ہے شاء۔ یہ ایک فعل ہے جس کا مطلب ہے اس نے چاہا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کام کے ہونے کا اختیار اور طاقت کسی اور کے پاس ہے۔ اور آخر میں آتا ہے اللہ، یعنی خدا کا نام۔ تو جب ہم ان تینوں کو ملاتے ہیں، ان، شاء، اللہ، تو اس کا سیدھا سا مطلب بنتا ہے اگر اللہ نے چاہا۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ حتمی فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ اصل میں ایک اعتراف ہے۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ ہم انسان مستقبل کا علم نہیں رکھتے، اور نہ ہی ہمارے پاس اپنے ہر ارادے کو پورا کرنے کی حتمی طاقت ہے۔ یہ عاجزی اور اللہ پر توکل کا ایک خوبصورت اعلان ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو انسان ہیں، ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی جلد بازی میں یا بھولے سے ہم یہ کہنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ قرآن اس کے لیے بھی رہنمائی کرتا ہے۔ تو فرض کریں کہ کسی نے مستقبل کے بارے میں کوئی پکا وعدہ کر لیا اور انشاءاللہ نہیں کہا، اب اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن نے اس کا بھی حل دیا ہے، اور وہ بھی 2 بہت آسان اقدامات میں۔ پہلا قدم، جیسے ہی یاد آئے فوراً اپنے رب کو یاد کرو، اور دوسرا قدم، اپنی بات کو درست کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب مجھے صحیح راہ دکھائے گا۔ یہ صرف کچھ الفاظ دہرانے کا عمل نہیں ہے، یہ اصل میں ایک ذہنی تبدیلی ہے۔ یہ اپنی سوچ کو سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے سے بدل کر سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے کی طرف لانے کا نام ہے۔ یہ ایک طرح کا مائنڈ سیٹ ریسیٹ ہے۔ اس علاج کا جو دوسرا حصہ ہے نا، وہ اس سوچ کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے۔
یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر راستے کی طرف لے جائے، یہ دراصل اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم جو منصوبہ بنا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین نہ ہو، شاید اللہ کے علم میں اس سے بھی کوئی بہتر راستہ ہو۔ تو اس دعا میں کیا کچھ شامل ہے؟ اپنے منصوبوں پر عاجزی، اس بات کے لیے تیار رہنا کہ شاید کوئی بہتر راستہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ کا منصوبہ ہمارے منصوبے سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ ایک عام سے ارادے کو اللہ سے رہنمائی کی دعا میں بدل دیتا ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں آخر سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہمیں زندگی گزارنے اور منصوبہ بندی کرنے کا ایک بالکل مختلف طریقہ سکھاتی ہیں۔ یہاں دو سوچوں کا فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف انسانی یقین ہے، یعنی میں یہ کل کروں گا، سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے۔ دوسری طرف الہی عاجزی ہے، جو کہتی ہے میں کوشش کروں گا، اگر اللہ نے چاہا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور شاید اللہ مجھے اس سے بھی بہتر راستہ دکھا دے۔ تو آخر میں انشاءاللہ کہنا صرف ایک عادت نہیں ہے، یہ ایک مکمل ذہنیت ہے۔ یہ ہمارے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، مستقبل کے بارے میں ہماری پریشانیوں اور انگزائٹی کو کم کرتی ہے، اور اللہ پر ایک ایسا مضبوط بھروسہ قائم کرتی ہے جو ہمیں زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں سکون اور ایمان کے ساتھ چلنے میں مدد دیتا ہے۔ اور یہاں ہم ایک آخری سوال پر رکتے ہیں۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ حتمی اختیار ہمارا نہیں بلکہ کسی بڑی ذات کا ہے، تو کیا ہمارا ہر ارادہ، ہر منصوبہ خود بخود اللہ کے ساتھ ایک گفتگو، ایک دعا نہیں بن جاتا؟